بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ نواں باب، ہم سفر۔ رات کے سکوت نے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ الاؤ کی آگ بجھ چکی تھی، انگارے سو گئے تھے، مگر تھیوڈورا اور تاتار جاگ رہے تھے۔ تھیوڈورا شانوں تک تاتار کے بوسیدہ کھردرے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تاتار نے اس داستان سے کس قسم کا اثر لیا ہے۔ تھیوڈورا نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنا لوگ کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہاں سنا، تاتار بولا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کیا کر سکوں گا، تاتار نے کہا۔ میرا مطلب ہے تمہیں کون سا کام پسند ہے؟ ترکوں کی طرح نئی تاریخ لکھنا، یا اس نے سامنے مدہوش پڑے ہوئے داستان گو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنا سلسلہ کرام جاری رکھا، محض ایسے تاریخی واقعات کو قصوں کے رنگ میں دہرانا۔ تھیوڈورا نے کہا، سچ پوچھو تو مجھے بادشاہوں کے سر سے تاج چھیننے کا کام بہت پسند ہے، تاتار بولا۔ اس کا خیال تھا تھیوڈورا اس کے منہ سے یہ سن کر بے ساختہ کہا لگائے گی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ خاموشی اور سنجیدگی سے تاتار کا چہرہ تکتی رہی، اور تاتار گھبرا کر بولا، آپ کو کون سا کام پسند ہے؟ تمہارے ہاتھ سے تاج چھیننا، تھیوڈورا نے کہا، اور ساتھ ہی تھیوڈورا نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا لگایا، مگر تاتار کو یوں معلوم ہوا گویا یہ کہا کسی اور کیفیت کو چھپانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تھیوڈورا نے کہا، اگر میں اپنے ہاتھ سے آپ کو تاج دے دوں تو اور بات ہے، ورنہ آپ زبردستی مجھ سے تاج نہ چھین سکتی، تاتار نے کہا۔ چھین سکتی ہوں، تھیوڈورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تاتار بولا۔ مفت کی بحث کیوں کرتے ہو؟ تم پہلے کسی تاجدار کے تاج پر قبضہ تو کرو، تھیوڈورا نے کہا۔ اور اگر میں تہیہ کر لوں تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، تاتار بولا۔ اور اگر میں بھی تہیہ کر لوں تو ضرور کامیاب ہوں گی، تھیوڈورا بولی۔ مجھے شک ہے، تاتار بولا۔ مگر مجھے کوئی شک نہیں، تھیوڈورا نے کہا۔ تاتار کی نگاہیں تھیوڈورا کے چہرے پر گڑ گئیں، جو اپنے یقین کی روشنی میں مستقبل کی تعمیر کرنے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر ترکوں کو یورپ میں امن میسر آ گیا تو وہ ایک نہ ایک دن سینٹ پیٹر کے کلیسا کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس قوم کو تباہ کر کے زندہ جاوید ہو جاؤں گی، جس نے یورپ اور ایشیا میں صلیب مقدس کے وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میں مسیحیت کے ایک نئے افق پر نئی صبح کا ستارہ بن کر جگمگاؤں گی۔ تاتار کی نظر بدستور تھیوڈورا کے چہرے پر گڑی تھی، لیکن اس کا ذہن اب عثمانیوں کی تاریخی حالات کو واقعات کی صورت میں ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی قسمت آزمانے کے لیے اسے جس قسم کے ماحول کی تلاش تھی وہ آدرنا، اور صرف آدرنا ہی میں میسر آ سکتا ہے۔ وہ فطرتاً سپاہی تھا، تلوار، پرچم اور گھوڑے سے اسے قدرتی انس تھا۔ اندیکھے راستوں پر انجانے راہوں کی طرف بے باکانہ پیش قدمی، توانا اور تجربہ کار دشمنوں کے ساتھ جنگ آزمائی، اور بڑے سے بڑے حریف کو زندہ گرفتار کرنا اس کی زندگی کے محبوب مشغلے تھے۔ لیکن اب تک وہ صرف خواب ہی دیکھتا رہا تھا، نہ اسے گھوڑا میسر آیا، نہ ہی پرچم۔ ایک پرانی تلوار اس کے ورثے میں آئی تھی، جسے وہ کبھی کبھار سڑے ہوئے چمڑے کے نیام سے نکال کر دیکھتا، پتھروں پر تیز کرتا، اور جوزیفیا کے میدانوں میں آپ ہی آپ اگنے والی جھاڑیوں کی شاخیں قلم کرنے کے بعد انتہائی حسرت کے ساتھ پھر نیام میں ڈال لیتا۔ ایک گمنام اور دور افتادہ مسیحی خانقاہ کا معمولی چوکیدار اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ کاش وہ کسی ترک سلطان کا محافظ ہوتا، وہ کسی نامور فاتح کی فوج کا سپاہی ہوتا۔ ایک ہاتھ میں علم، دوسرے میں تلوار، سینکڑوں میلوں میں پھیلی ہوئی منزلیں، قدم قدم پر دریا، سمندر اور ناقابل عبور دشوار گزار پہاڑی سلسلے، موت اور زندگی کی آنکھ مچولی، اور وہ خیالات کے بیکراں سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خواب و خیال کے انجانے جزیروں میں گھوم رہے تھے، اور ان کی اس خاموشی سے ایک عجیب ماحول وجود پا رہا تھا، شک اور بدگمانی کا ماحول۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تاجدار ہوں، دونوں کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب کشیدگی تھی جو دونوں کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی تھی۔ تاتار سوچنے لگا، ناقابل عمل خیالات کا شکار ہو کر مسلط کے ان لمحات کو تلخ بنانے سے کیا فائدہ جو تھیوڈورا کی موجودگی سے میسر آئے ہیں؟
اور تھیوڈورا بھی یہی سوچنے لگی تھی کہ جوزیفیا کے ایک پرکشش نوجوان چوکیدار سے اس بحث کا کیا نتیجہ ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک وقت مسکرا دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ پچھلی رات کے سکوت میں اچانک یوں معلوم ہوا جیسے کئی گھوڑ سوار تیزی سے خانقاہ کی طرف آ رہے ہوں۔ تاتار اور تھیوڈورا دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ آواز لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کون ہوں گے؟ رات کے وقت قافلے تو ان شاہراہوں پر سفر نہیں کرتے، اور پھر قافلے والوں کو اس قدر سر پر گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ تو تیز چل ہی نہیں سکتے۔ ڈاکو ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، تھیوڈورا نے تخت کے تنے کے ساتھ لگ کر کمبل میں چھپتے ہوئے کہا۔ آج تک تو ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ خانقاہ میں ڈاکوؤں کا کیا کام؟ تاتار نے کہا۔ سوار جوزیفیا کے صدر دروازے پر رکے۔ بہت بڑے چوبی دروازے پر بیک وقت کئی ہاتھ دستک دینے لگے۔ دستک کے انداز سے ہی بےتابی اور گھبراہٹ ظاہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سوار اندر داخل ہوئے۔ مختلف کمروں کے دروازے بےتابی کے ساتھ کھلے۔ کھڑکیاں اور الماریاں کھولی گئیں، پھر سوراخیاں اور جام ٹکرانے لگے، اور اس کے بعد پتھریلے فرش پر بلوری برتنوں کے زور زور سے گرنے اور چور چور ہونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تاتار اور تھیوڈورا ابھی تک خاموش لیٹے تھے۔ اب خانقاہ کے اندر اونچی اونچی غضبناک آوازیں گونجنے لگیں۔ بیک وقت کئی آدمی بول رہے تھے، اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ البتہ یہ صاف ظاہر تھا کہ آنے والے کسی شے کی تلاش میں آئے ہیں جو نہ تو انہیں مل رہی ہے اور نہ ہی خانقاہ کوئی آدمی انہیں اس سے متعلق کچھ بتانے کو تیار ہے۔ تاتار نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ یہیں رہیں اور مجھے اجازت دیں کہ اندر جا کر آنے والوں کی نیت معلوم کروں۔ تاتار نے کہا۔ مگر تمہیں اندر کون جانے دے گا؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست ہے، مجھے صرف خانقاہ کی بیرونی حفاظت سے واسطہ ہے اور میں آج تک اندر نہیں گیا، مگر حالات کی نزاکت کا تقاضا اب یہ ہے کہ اگر مجھ سے ہو سکے تو جو کچھ کر سکوں۔ تاتار نے کہا۔ نہیں نہیں، ٹھہرو، تھیوڈورا نے تیزی سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ تاتار رک گیا۔ اسے تھیوڈورا کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ پچھلی رات کے کمزور چاند کی کرنیں بادام کے پتوں سے چھن چھن کر تھیوڈورا کے چہرے پر کچھ اس طرح پڑ رہی تھیں کہ اس کے خد و خال کے بعض حصے روشن اور بعض دھندلے سے دکھائی دے رہے تھے۔ صحرا نشین اور نوجوان تاتار کے اس تصور میں تھیوڈورا کا چہرہ اس وقت ایسے چاند کی طرح تھا جس کا کچھ حصہ تاریک بادلوں کے اندر ہوا اور کچھ حصہ باہر، اور اس نے زندگی میں پہلی بار محبت کرنے والی کسی دوشیزہ کے احساسات کو بالکل صاف اور واضح شکل میں دیکھا تھا۔ خود اس کے اپنے احساسات محبت کے سمندر میں ہچکولے کھانے لگے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے تھیوڈورا کو اپنی جگہ خاموش پڑے رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی تلوار کی طرف لپکا جو بالکل قریب بوسیدہ چمڑے کے نیام میں بند زمین پر پڑی تھی۔ ابھی وہ اپنی تلوار کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ خانقاہ کا عقبی دروازہ کھلا اور 6-7 نوجوان جنگی لباس اور وزنی فولادی ہتھیاروں سے مسلح میدان میں داخل ہو گئے۔ اس نے تیزی سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تھیوڈورا کسی بے نام اندیشے کی وجہ سے کمبل میں چھپ گئی تھی۔ سپاہی تیزی سے الاؤ کے ارد گرد سوداگروں کے سرہانے آ گئے۔ ایک ایک کو بال سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، ان کے چہرے دیکھے اور پھر انہیں بڑی نفرت اور غصے کے ساتھ دوبارہ زمین پر پٹک دیا۔ تاتار یہ سب کچھ بڑی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ سپاہی چاروں طرف ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تیز تیز باتیں کرتے دوبارہ آہستہ آہستہ خانقاہ کی طرف مڑے۔ اچانک ایک ہی نظر تھیوڈورا پر جا پڑی جو کمبل میں لپٹی اور سہمی ہوئی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، جھٹکے کے ساتھ کمبل کھینچا اور تھیوڈورا کا چہرہ چاند کی طرح دمکنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چلایا، ادھر آؤ، دیکھو، بلکان کی نوابزادی یہاں چھپی ہوئی ہے۔ سارے سپاہی تھیوڈورا کی طرف بڑھے، دونوں بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ ایک نے کہا، ہم کتنی دیر سے آپ کی تلاش کے لیے یہاں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہنگری سے گورنر ہونیاری کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں۔ گورنر آپ کے لیے دیوانہ ہو رہے ہیں۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، تھیوڈورا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہنگری کے گورنر سے کیا واسطہ؟ میں اب ہنگری واپس نہیں جانا چاہتی، تھیوڈورا نے کہا۔ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے نوابزادی؟ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، تھیوڈورا چلائی۔ سپاہی مسکرائے۔ تاتار اپنی تلوار سنبھالے آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور تھیوڈورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک کمزور عورت کو تم اس کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ اچھا جناب، ایک سپاہی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی تعریف۔
ہنگری کے گورنر اور نوابزادی کے معاملات میں مداخلت کرنے والے آپ کون ہیں؟ سپاہی نے کہا۔ میں جوزیفیا کا محافظ ہوں اور یہ دیکھنا میرا کام ہے کہ یہاں پر کسی ناجائز سختی نہ کی جائے، تاتار نے کہا۔ تم اپنے اختیارات کو جوزیفیا کی حفاظت تک محدود رکھو اور ہمارے منہ آنے کی کوشش نہ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ اس عورت کو چھوڑ دو، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، تاتار نے کہا۔ تم نوابزادی کو لے کر جاؤ، میں اس چوکیدار سے نبٹ لیتا ہوں، دستے کے سردار نے تلوار سونت کر کہا۔ وہ سپاہی تھیوڈورا کو گھسیٹنے لگے۔ سردار تاتار کی طرف بڑھا اور اس کے سپاہی تماشا دیکھنے لگے۔ تاتار نے بھی تلوار لہرائی۔ ہنگری کے سردار نے اس کے قریب آ کر کہا، ابھی بھی وقت ہے، مفت میں اپنی جان نہ گنواؤ، سپاہی نے کہا۔ تاتار نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ وہ وار کرنے اور روکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور بجلی کی طرح لپکنے لگیں۔ تاتاری نوجوان کی ہمت اور ہوشیاری دیکھ کر چند اور سپاہی اپنے سردار کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے، جنہیں دیکھ کر تاتار پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور پھرتی کے ساتھ حملے کرنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ مشین کی طرح حرکت کرنے لگا اور اس کی تلوار ایک ہی لمحے میں کئی بار ہنگری کے فولادی تلواروں، خودوں، زرہوں اور ڈھالوں سے ٹکرا جاتی، مگر یہ تلوار صدیوں پرانی تھی جس پر زنگ اپنا اثر جما چکا تھا۔ آخر کار وہ ٹوٹ گئی۔ جب وہ نہتا ہو گیا تو ایک سپاہی نے نیزے سے وار کیا، دوسرے نے تلوار سے، اور سردار نے اپنا فولادی خود اس کے منہ پر دے مارا۔ تاتار ان تیز حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ اسے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی سردار نے کہکا لگایا اور پھر جوزیفیا کی دنیا میں سکوت چھا گیا۔ سردار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تاتار کو بھی نوابزادی کے ساتھ ہنگری لے کر جایا جائے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ خانقاہ جوزیفیا کا نہیں بلکہ تھیوڈورا کا محافظ ہے، اور گورنر نوابزادی کے محافظ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ زخمی اور بے ہوش تاتار کو ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تھیوڈورا کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ جوزیفیا کا جابر تفتہ میس نہ جانے کہاں چھپا ہوا تھا۔ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو تھیوڈورا کی مدد کر سکتا۔ بادشاہوں کے سر سے تاج چھیننے والا تاتار اور تاتار کے ہاتھ سے تاج چھیننے والی تھیوڈورا دونوں قیدیوں کی حیثیت سے ہنگری کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہنیاڑی کے سپاہیوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ انہوں نے زخمی تاتار کو اپنے ساتھ لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس قدر طویل سفر کے قابل نہ تھا۔ اسے جب بھی ہوش آتا وہ بے بسی کے عالم میں چلانے لگتا، اور یہ بات قافلے والوں کے لیے کسی بھی صورت مفید نہ تھی۔ یہ لوگ اسی سبب بہت سست رفتاری کے ساتھ ہنگری کی طرف رینگ رہے تھے۔ ایک دن شام کے قریب جب یہ قافلہ بلغاریہ کے شمالی کوہستان میں ایک چشمے کے کنارے پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ رک گئے۔ سپاہیوں نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے اور پھر اپنے سردار کے حکم سے کوچ کرنے لگے۔ تھیوڈورا سے اب اس موقع پر خاموش نہ رہا گیا۔ اس نے سردار سے التجا بھرے لہجے میں کہا، زخمی کی حالت بہت خراب ہے، کیا میں اس کے زخم دھو نہ لوں؟ تمہارے سر سے ابھی تک اس چوکیدار کی محبت کا سودا نہیں گیا؟ سردار نے غضبناک لہجے میں کہا اور پھر نفرت سے بولا، سپاہیوں، اس شخص کو یہیں پھینک دو۔ یہاں پہاڑی کا دامن سرسبز ہے، چشمہ ہے، پھلدار درخت ہیں، اور پھر موسم بھی بہت اچھا ہے۔ بے فکری سے پڑا نوابزادی کی ناکام محبت کے خواب دیکھتا رہے گا، سردار نے کہا۔ سپاہی اپنے سردار کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے تاتار کو کھولا اور وہیں چشمے کے کنارے پھینک کر آگے چلے گئے۔ تاتار کے زخم نہ تو مہلک تھے نہ ہی تشویشناک۔ اگر اسے بے دردی کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ سے جکڑ نہ دیا گیا ہوتا تو شاید پہلے ہی دن اس کی حالت سنبھل گئی ہوتی۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس سفر سے ہوئی تھی جس کے دوران اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ آزاد نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شدت سے نڈھال تھا۔ جب اسے چشمے کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر پھینک دیا گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کی حالت اپنے آپ سنبھلنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ شفق کی سرخیاں چشمے کی مختصر سی بلوری مینا میں جھانک رہی تھی، اور چاروں طرف پھل اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک درخت سے 2 سیب نوچ لیے، اطمینان سے انہیں کھایا، اور پھر چشمے کا ٹھنڈا پانی پی کر کمر کو سیدھی کرنے لگا۔ جب وہ ذرا سا آسودہ ہوا تو اسے زخموں کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے جیسے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس وقت تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ خانقاہ جوزیفیا کی ندی کے کنارے بیٹھا ہے، مگر اب نہ جوزیفیا کا مانوس میدان تھا، نہ ہی خانقاہ، نہ تھیوڈورا تھی، اور نہ ہی قافلہ۔ اوہ، ہنگری کے سپاہی، جنگ! اسے رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، مگر وہ لوگ گئے کہاں؟ تھیوڈورا کہاں ہے؟ اور خود وہ کہاں ہے؟
چاروں طرف پہاڑ، چشمہ۔ وہ تو اس جگہ سے بالکل ناواقف تھا، تھکا تو ہوا تھا ہی، سوچتے سوچتے چشمے کے کنارے سو گیا۔ پاؤں پھوٹنے سے پہلے وہ پہاڑی شاہراہ پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے بیدار ہو گیا۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسے اور تھیوڈورا کو جوزیفیا تک یہاں سے لائے تھے، یا خانقاہ جوزیفیا کے لوگ ہیں جو شاید تفتامیس کے حکم پر تھیوڈورا کی تلاش میں آئے ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور تھوڑی دیر میں یونانی سواروں کا مسلح دستہ اس کے قریب آ گیا۔ ایک یونانی سپاہی سردار کے اشارے پر تاتار کے قریب آیا اور اس نے پوچھا، تم نے اس طرف بلکانی سواروں کا کوئی دستہ تو نہیں دیکھا؟ بلکانی سواروں کا؟ تاتار نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، جن کے ساتھ ایک بلکانی دوشیزہ بھی تھی؟ ہاں ہاں، یونانی سردار نے تیزی سے اس کے قریب آ کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ان کے ساتھ ایک دوشیزہ بھی تھی جسے شاید وہ اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں تمہیں ان کے متعلق ٹھیک ٹھاک بتا دوں گا، مگر اس شرط پر کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تاتار نے کہا۔ کیوں؟ سردار نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم شاید اس دوشیزہ کو واپس لانا چاہتے ہو، تاتار نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ہمیں کیسر نے اس دوشیزہ کو لانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس سے تمہیں کیا مطلب؟ یونانی سردار نے کہا، وہ لوگ میری تجارت کا بہت سا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اگر تمہاری مدد سے مجھے وہ سامان مل جائے تو ساری عمر تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا، تاتار نے کہا۔ سردار نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارے پاس کوئی فالتو گھوڑا نہیں ہے، تمہیں کس طرح اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، میں کسی کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، تاتار نے کہا۔ سردار نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، اسے اپنے ساتھ بٹھا لو، اور تاتار سے مخاطب ہو کر کہا، اب بتاؤ بلکانی سوار کس طرف گئے ہیں؟ تاتار نے جواب دیا، آپ میرے پیچھے آئیں، اور اسے اپنے ساتھی سوار سے ایک طرف مڑنے کا اشارہ کیا۔ اب یہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے سردار نے تاتار کی مشکل کو سمجھتے ہوئے اپنے سپاہی کو ایک دوسرے سوار کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ اب تاتار آزادی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو وادی کے نشیب و فراز میں بھگانے لگا۔ پچھلے پہر کے قریب اسے بلکانی دستہ نظر آ گیا جو ذرا فاصلے پر اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک اونچی چٹان پر چڑھ گیا جہاں سے اس نے سارے کوہستان کا جائزہ لیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب کسی مقررہ جگہ پر بلکانیوں سے پہلے پہنچ جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے قریبی ایک ایسی وادی مل گئی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان اسی جگہ ختم ہوتی تھی جس کی طرف بلکانی بھاگے چلے جا رہے تھے۔ درے سے باہر نکلتے ہی وہ ایک چٹان کے پاس رک گیا اور یونانی سردار سے کہا، یہیں رک جائیے، بلکانی دستہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے، لیکن مجھے چھپ جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں سپاہی نہیں بلکہ ایک سوداگر ہوں۔ اگر میری قسمت میں میرا مال لکھا ہے تو آپ ضرور بلکانیوں پر فتح پائیں گے اور میں اپنا مال حاصل کر لوں گا، ورنہ جو آپ کی قسمت وہی میری، تاتار نے کہا۔ یونانی ایک چٹان کی آڑ لے کر بلکانیوں کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ تاتار ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں بلکانی سواروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یونانی تلواریں اور نیزے سونتنے لگے، اور جب بلکانی دستہ موڑ کر ان کے قریب آیا تو وہ چٹان کی اوٹ سے نکل کر ان پر پل پڑے۔ دونوں دستوں میں بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ تھیوڈورا یہ حال دیکھ کر ایک عمودی چٹان کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طرف بھاگ جائے، مگر رات تیزی سے سر پر آ رہی تھی اور وہ پہاڑی راستوں سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے کسی طرف بھاگ نہ سکی۔ حالانکہ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جان بچانے کے لیے جو موقع ہاتھ آ چکا ہے شاید پھر کبھی نہ آئے۔ دونوں دستے دیوانے سانڈوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور کسی کو تھیوڈورا کا خیال تک نہ تھا۔ متحارب دستے لڑتے لڑتے تھیوڈورا سے بہت دور نکل گئے اور وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے چٹان کے اوپر سے کوئی کنکر نیچے گر رہا ہو۔ اس نے اوپر دیکھا، کوئی شخص پتھر کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بلکانی اور یونانی دونوں قوموں کے سپاہیوں کے ہاتھ سے نکل کر کسی ایسے انسان کے قبضے میں آ جائے جو اسے آدرنا سے بہت دور لے جائے۔ مگر چند لمحوں بعد وہ محسوس کرنے لگی کہ اسے پتھر کی آڑ میں جو آنکھیں روشن نظر آ رہی ہیں وہ اس کی دیکھی بھالی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور لڑنے والی دونوں دستوں سے اور دور ہو گئی۔ تاتار اب تیزی سے نیچے اترا۔ تھیوڈورا اپنا گھوڑا اس کے قریب لے آئی۔ دونوں مسکرائے۔ تاتار تھیوڈورا کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے تھیوڈورا کے ہاتھ سے لگامیں لے لی اور چٹانوں کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاتار تھیوڈورا کو اپنے پیچھے بٹھائے اس راستے پر تیزی سے چلا جا رہا تھا جہاں سے تھیوڈورا کل رات گزر چکی تھی۔ لیکن ایک ہی رات کے عرصے نے ان راستوں بلکہ سارے پہاڑی سلسلے میں کیسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ کل رات وہ ہنگری کے ان مجاہدوں کے ساتھ ہنگری
اپنے آبائی وطن کی طرف جا رہی تھی، جو ہنیاڑی کی قیادت میں ترکوں کے خلاف کئی بار لڑ کر صلیبی مجاہدوں کے زمرے میں شامل ہو چکے تھے، جنہیں صرف چند ماہ پہلے ایک نظر دیکھ لینا ہی سعادت کا موجب تھا۔ لیکن تھیوڈورا کو اب ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن آج اس کی قسمت ایک ایسے گمنام نوجوان کے ہاتھ میں آ گئی تھی جسے اس نے زندگی میں پہلی بار جوزیفیا کی خانقاہ میں دیکھا تھا۔ تھیوڈورا کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس اجنبیت کے باوجود تاتار کی موجودگی سے اسے جو اطمینان اور خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ آج تک اسے کہیں حاصل نہ ہوئی تھی۔ اسے ایک ایسا فرڈینینڈ مل گیا تھا جس کے دماغ اور دل پر وہ فرما روائی کر سکتی تھی، اور اس کی فطرت اس کی حقیقت سے آگاہ تھی۔ یہ تھیوڈورا کی خوش قسمتی تھی کہ اسے آدر نہ پہنچانے اور ترکوں کے دارالحکومت میں دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا شخص اس کے ساتھ جا رہا تھا جو ہنیاڑی کی طرح بہادر، جولین کی طرح مقدس، کیسر کی طرح ذی شان اور زرزویر کی طرح محترم اور پروقار تھا۔ مگر تھیوڈورا ہنیاڑی پر حکم تو نہ چلا سکتی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ تاتار میں میرے حکم سے زرتابی کی ہمت نہیں تھی۔ اسے یوں معلوم ہوا گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگرچہ تاتار یوزیفیا کی خانقاہ کا چوکیدار تھا، لیکن ایسا حسین نوجوان نہ تو اسے بلکان میں نظر آیا تھا اور نہ ہی یونان میں۔ اس کی آنکھوں میں اس کی بلا کی کشش کی تھی، جس کے اثر سے تھیوڈورا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ کیا واقعی اسے تاتار سے محبت ہو گئی تھی؟ تھیوڈورا کو، بلکانی ازابیلا کو ایک گمنام تاتاری سے محبت؟ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، تھیوڈورا کو جھٹکا لگا اور وہ تاتار سے لپٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اجنبی محسوسات اور غیر مانوس جذبات کی مکمل دنیا سے لپٹ گئی ہو۔ ایک آگ تھی جس کی سرور آگی تپش نے اسے مسرت کی فراوانی سے بے خود کر دیا تھا۔ تاتار نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، تھیوڈورا نے اس کے کندھے کے اوپر سے اپنے سامنے نگاہ ڈالی۔ تاتار گھوڑے کو خانقاہ جوزیفیا کی طرف موڑ رہا تھا۔ تھیوڈورا نے مخلوط جذبات میں الجھ کر کہا، ٹھہرو۔ گھوڑا رک گیا۔ تاتار نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی امنگوں اور محسوسات کی رنگینی نے تھیوڈورا کے چہرے کو اس قدر حسین اور دل فریب بنا دیا تھا کہ تاتار اسے دیر تک حیرت اور سکتے کے عالم میں دیکھتا رہا۔ پھر پوچھا، کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تھیوڈورا نے کہا۔ جہاں سے ہم چلے تھے، تاتار نے کہا۔ میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو پھر؟ تاتار بولا۔ گھوڑے کی لگام آدرنا کی طرف موڑ لو، تھیوڈورا بولی۔ آدرنا کی طرف؟ تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا کی نظر تاتار کے چہرے پر تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف اسبات میں اپنا سر ہلایا۔ تاتار سنجیدہ ہو گیا، اس نے بھی منہ سے کچھ نہ کہا، البتہ اپنی نظر تھیوڈورا کی حسین آنکھوں میں پیوست کر دی۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر دونوں ایک ساتھ مسکرا اٹھے، جیسے ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ چکے ہوں۔ تاتار نے خانقاہ جوزیفیا کے راستے سے ہٹ کر اپنا گھوڑا ندی کے کنارے آدرنا کی شاہراہ پر ڈال دیا، اور اس کے سموں سے اڑنے والا گرد و غبار بادل کی طرح خانقاہ جوزیفیا پر چھاتا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔